رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد وہ ہیں بس پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے اسرار کہ خاتم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے اسرار کہ خاتم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و رخ محمد کی تجلی ہی تجلی ہے، جبین و رخ محمد کی تجلی ہی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے۔ جب ذکر ہو ان کا دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ذکر ہو ان کا دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، آسماں بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی محمد کملی والا ہے۔ آسماں بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی مکہ اور مدینہ ہے۔ آسماں بولا کہ مجھ سے ابر رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو بھی روضہ محمد کو ترستا ہے۔ آسماں بولا کہ مجھ سے عرش و قلم لاہو اڑا ہو گئے، زمین بولی کہ مجھ پر بھی شہید کربلا ہو گئے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شاید میں نے آپ کو سلام کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج سیرت النبی اور میلاد النبی کانفرنس ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی اس گفتگو کے اندر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کروں گا، لیکن اگر آپ کی یہی خاموشی رہی تو شاید آنے والا کوئی مقرر بھی نہ بول سکے۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو زبان دی ہے، اور یقیناً آپ کو اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، تو آج کوئی سیاست کی بات نہیں ہو رہی، کسی دنیا کے دھندے کی بات نہیں ہو رہی۔ آج اس مسجد میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات اگر اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر
آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس چیز کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اور اسی مہینے کے اندر آقا کی وفات بھی ہوئی، اس کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، لیکن پیدائش اور وفات کے درمیان والے حصے کو آج مسلمان بھول چکا ہے۔ مسلمان کو کیا چاہیے؟ مسلمان کو چاہیے یہ کہ آقا جس وقت تشریف لائے اسے بھی مانے، آقا جس مقصد کے لیے تشریف لائے مسلمان اسے بھی مانے، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ورثہ میں جو چیز چھوڑ کے گئے ہیں امت محمدیہ کو اسے بھی ماننا چاہیے۔ لیکن جب میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ لیتے ہیں پیدائش کو، اسی کو مناتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ لیتے ہیں سیرت کو، اسی کو مناتے چلے جاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو آقا کے آنے کا مقصد بھی بتاتا ہوں۔ آقا جو چیز ہمیں دے کر کے گئے آج ہمیں اسے بھی اپنانا چاہیے۔ ولادت کس کو کہتے ہیں؟ میلاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ولادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے آقا اپنی والدہ کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے بھی مان لیا، آپ نے بھی مان لیا، لیکن جب یہ خبر مکہ کی فضاؤں میں گونجی، ایک لونڈی آتی ہے، آ کر کے ابو لہب کو کہتی ہے، اے ابو لہب تجھے پتا نہیں ہے جو تیرا بھائی فوت ہو چکا ہے، جو تیرا بھائی اس دنیا سے چل بسا ہے، آج اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے اس لونڈی کو یوں اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا۔ آقا کی ولادت کا مقصد یہ ہے کہ لونڈیاں آزاد ہوئی، آقا تشریف لائے۔ کس انداز سے تشریف لائے؟ آقا اس دنیا میں آئے، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کون سے وہ چیزیں دی جو آقا کے آنے سے ملی ہیں۔ آقا کی پیدائش ہوئی، اس وقت مکہ کے کافر نے بھی مانا۔ آقا کی ولادت ہوئی، ابو لہب نے مانا۔ دنیا میں شاید کوئی ایسا آدمی نہ ہو جو آقا کی ولادت کو نہ مانتا ہو، لیکن میں اس مسجد میں کھڑے ہو کر ذمہ داری سے کہتا ہوں جو آقا کی ولادت کو نہ مانے وہ ابو لہب سے بڑا کافر ہے، ابو لہب کم درجے کا کافر ہے۔ آقا کی ولادت کا آقا کی ولادت کا انکار کرنے والا ابو لہب سے بڑا کافر ہے۔ میرے لیے بہت اچھا ہوا کہ استاد علماء تشریف فرما ہیں۔ اب میری بات میں کچھ حکم پیدا ہو جائے گی۔ ایک عالم دین اور ایسا عالم دین جس کو جید عالم بھی کہا جا سکتا ہے، استاد العلماء بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضرت تشریف لائے ہیں تو میں اپنے انداز کو بدل رہا ہوں۔ آج دنیا کے کانوں میں یہ چیز بھری جاتی ہے، جناب یہ دیوبندی آقا کی ولادت کو نہیں مانتے، آقا کو اپنے جیسا کہتے ہیں، آقا کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ میں اس مسئلے کو صاف کرتا جاؤں۔ دنیا کے اندر جو شخص آقا کو اپنا بھائی سمجھے، جو شخص دنیا کے اندر آقا کو اپنے جیسا سمجھے، وہ بھی ابو لہب سے بڑا کافر ہے۔ آئیے میں آقا کو کیسے مانتا ہوں؟ آپ کہتے ہیں آقا کو نہیں مانتا، آقا کی سیرت کو نہیں مانتا،
آقا کی صورت کو نہیں مانتا، آقا کی رفت کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں آئیے جیسے میں مانتا ہوں، جیسے میرے حضرت مانتے ہیں، شاید دنیا میں ایسے کوئی نہ مانتا ہو۔ آپ کہتے ہیں آقا کو نہیں مانتا، میں نے دیکھا ہے آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت نے آقا کو کس شان سے اندازہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ کو دائی کی ضرورت پڑتی ہے، جب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء مکین گنبد خضرا بلغ الاولا کشف الدجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کو دائی کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرا اور آپ کا بچہ اس دنیا میں تشریف لاتا ہے، اماں کو درد زے پڑتا ہے۔ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ کو درد زے نہ پڑا۔ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، محلے والے خوشیاں مناتے ہیں۔ جب آقا پیدا ہوئے، آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں آج دنیا میں عورت کو عزت ملے گی، آج دنیا کے اندر شرک کا غلبہ ختم ہوگا، توحید کے ڈنکے بجیں گے۔ جب میرے اور آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا والے شور بچاتے ہیں۔ جب آقا پیدا ہوئے، دنیا میں سناٹا تھا۔ جب آپ کا اور میرا بچہ پیدا ہوتا ہے، محلے والے پٹاخے بجاتے ہیں۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، کسرا کے وہ محل بھی گرتے ہوئے نظر آئے۔ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے، میں آقا کے آنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا، اللہ نے مجھے عجیب شان دی، اللہ نے میرے مقام کو عجیب طریقے بڑھا دیا۔ اے آمنہ کیسی شان، تو وہی مکہ کی عورت ہے، عبداللہ کی بیوی ہے، لیکن تیری شان بڑھتی کیسے جا رہی ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے جب میرا شوہر اس دنیا سے رخصت ہوا، یہ امانت مجھے دے کر کے گیا، میں کیا دیکھتی ہوں؟ اگر میں پتھروں پہ چلتی ہوں تو پتھر بھی روئی کی طرح موم بن کے مجھے سلام پیش کرتے ہیں۔ آمنہ کیسی شان ہے؟ آمنہ فرماتی ہے جب میں درخت کے نیچے سے گزرتی ہوں، درخت بھی جھک کر کے مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ وہی کنواں ہے، پہلے بھی پانی لینے جایا کرتی تھی، وہی کنواں ہے، جب میں اسے پانی لینے جاتی مجھے ڈول کی ضرورت پڑتی، مجھے رسی کی ضرورت پڑتی، لیکن جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے، جب میں اس کنویں پر پہنچتی ہوں، پانی ابل کر خود میرے قدموں کے بوسے دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ رب العزت نے میرے آقا کو کیا شان دی، کیا مقام دیا، کیا عزت دی، کیا رفت دی۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ اللہ کس چیز کے لیے رحمت بنایا؟ ان انسانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت معافی کے ساتھ اگر میں بات غلط کروں، آپ مجھے بچے کے سامنے میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، آسمانوں کے لیے رحمت، زمین کے لیے رحمت۔ میں نے اس دھرتی کے اندر جو چیز پیدا کی ہے، اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کو سب چیز کے لیے رحمت بنایا۔ اس سے بڑھ کر میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب اپنے ایک بیان میں فرما رہے تھے اگر کوئی شخص یہ کہے سبحان اللہ، آپ ہی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت عربی لغت میں اس کا معنی ایک ہے، آپ مسلمان پکارے تو اس کا معنی وہی ہے، اگر کوئی نبی کہے سبحان اللہ تب بھی اس کا معنی وہی ہے،
اگر کوئی اولیاء کہے، کوئی قطب کہے، کوئی ابدال کہے، معنی وہی رہے گا کہ بدل جائے گا؟ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ایک مرتبہ کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب انبیاء اور حضرت محمد مصطفیٰ کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آقا کے آخری امتی تک ہر شخص اللہ رب العزت نے جس کو زبان دی ہے، وہ بولنے والا جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو، وہ قیامت تک سبحان اللہ کہتے رہے، ان کو اتنا زیادہ ثواب نہیں ملے گا جتنا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ کہتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کی اگر مار گئی ہے، آپ نے شاید ہمیں سمجھا نہیں ہے یا ہمیں سنا نہیں ہے۔ نبی اور آپ اور میرے جیسا یہ ہو نہیں سکتا۔ میں اور آپ ہم تو ایک گندگی کا ڈھیر ہیں۔ میرے آقا کون؟ اللہ رب العزت جس کے جسم اطہر پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ تیرے اور میرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اور میں بولتے ہیں، منہ سے تھوک نکلتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب دور ہو جاؤ، آج تو کورونا کا زمانہ ہے، جراثیم پھیل کر کہیں کورونا نہ ہو جائے۔ میرے آقا بولتے ہیں، منہ سے نور نکل کر، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں دیواروں پر گرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں اور آپ بولتے ہیں لوگ نفرت کرتے ہیں، میرے آقا بولتے ہیں اللہ رب العزت شریعت بناتے چلے جاتے ہیں۔ میں اور آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جناب اس نے ہاتھ لگا دیا، اس میں جراثیم ہو گئے۔ وہی میرے آقا ہے، اگر کسی چیز کو پکڑ لیں اللہ رب العزت اسے جنت کی شکل دے دے۔ میں اور آپ کسی کے کھانے کو ہاتھ لگاتے ہیں، لوگ فرماتے ہیں جناب جراثیم ہو گئے، کھانا نہیں کھانا۔ میرے آقا دو آدمیوں کی روٹی کو ہاتھ لگا دے، 150 صحابہ کھائیں، روٹی پھر بھی بچ جائے۔ میں اور آپ کسی کے پانی کو ہاتھ لگائیں، لوگ کہتے ہیں جراثیم ہو گئے، اس کو پینا نہیں ہے۔ میرے آقا اگر کسی چیز کے اندر ہاتھ ڈالیں اللہ رب العزت ہاتھوں سے پانی کے فوارے جاری کر دے۔ میرے اور آپ جیسا نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی اور ہے، امتی اور ہے۔ اللہ نے نبی کو جو شان دی ہے کائنات کا کوئی شخص میرے نبی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آدم ہو تب، نوح ہو تب، موسیٰ ہو تب، عیسیٰ ہو تب، ابراہیم ہو تب، اسماعیل ہو تب، یوسف ہو تب، کائنات کا کوئی شخص تو دور رہا، کوئی نبی بھی میرے نبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو یہ عزت دی ہے۔ میں اور آپ تھوکتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں جناب دور ہو جاؤ، اس نے تھوکا ہے کہیں یہاں سے جسم، یہاں سے کوئی چیز نہ ہم کو آ جائے۔ اگر ہم کسی کے پانی میں تھوک دیں لوگ تو باولا نفرت کریں گے۔ یہی میرے نبی ہیں، کروے کنویں میں تھوکتے ہیں، اللہ رب العزت اسے شہد سے بھی زیادہ میٹھا کر دے۔ یہی میرے نبی ہیں، اگر میں اور آپ انگلی کا اشارہ کریں لوگ کہتے ہیں خبردار، ہاتھ کھڑا کیا تو ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یہی میرے آقا ہیں، یہی میرے رسول ہیں، یہی میرے محمد ہیں۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اللہ چاند کو کھلونا بنا دیتا ہے، یہی میرے رسول ہیں۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں سورج واپس آ کر نماز کا وقت دوہرا دیتا ہے، یہی میرے نبی ہیں۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں زمین کو درخت چیرتے ہوئے میرے آقا کے قدموں کے بوسے لیتا ہے، یہی میرے آقا ہیں۔ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکر بھی بول کر محمد کی گواہی دیتے ہیں۔ لہذا عقیدہ بنا، اپنے ذہن کو صاف کر، نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ نبی وہ ہے
وہ ہے جسے اللہ نے واللیل کہا، نبی وہ ہے جسے اللہ نے ید اللہ کہا، نبی کے ہر چیز کو قرآن نے ذکر کیا، نبی چلے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھے قرآن بولتا ہے، نبی مکہ میں ہو قرآن بولتا ہے، نبی مدینہ میں ہو قرآن بولتا ہے، نبی عائشہ کے بستر پہ ہو قرآن بولتا ہے، نبی میدان جہاد میں ہو قرآن بولتا ہے، نبی اگر دعوت و تبلیغ میں ہو قرآن بولتا ہے، نبی امامت مصلی پر ہو قرآن بولتا ہے، نبی منبر و محراب پر ہو قرآن بولتا ہے، یقین ہو جائے قرآن وہ ہے جو نبی کی تعریف کرتا ہے، قرآن وہ ہے جس کو اللہ نے تلاوت کر کے فرشتوں کے آگے یہ فخر جتلایا، ایسا نبی آنے والا ہے جس پر یہ قرآن اترے گا، جب فرشتوں نے سنا فرشتے بھی رش کرنے لگے، اس نبی کا دیدار کرنے ہم بھی زمین جایا کریں گے۔ ارے اس نبی کو اپنے جیسا سمجھنے والے تیری زندگی پر لعنت ہو، وہ میرا نبی جس کو قرآن اتنی عزت دے تو اسے اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ، نبی یقیناً تیرے کو میرے جیسا نہیں ہو سکتا، شاید تو نے یا نبی کی عزت کو نہیں پہچانا یا میرے عقیدے کو نہیں پہچانا، شاید یا تو نے نبی کی عظمت کو نہیں پہچانا یا میرے اکابر کے عقیدے کو نہیں پہچانا۔ نبی تو وہ ہے، اگر میرا نبی قدم اٹھاتا ہے اللہ شریعت بنا دیتا ہے، وہ نبی ہے، اشارہ کرتا ہے چاند کھلونا بن جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی اور میرے اور آپ جیسا، لیکن ایک عقیدہ دے کے جاؤں، میں ان اکابر کی ان کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والا ہوں جن کا علم چٹان سے زیادہ مضبوط ہے، اور الحمدللہ آج آپ کوئی سوال کریں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا، لیکن الزام کا کوئی جواب نہیں ہوتا، گولہ باری کا کوئی جواب نہیں ہوتا، گالی کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میرے اکابر نے حضرت مجھے گالیاں نہیں سکھائی، آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کر آقا کا شان بتلائیے، میں بھی اسی سٹیج پر کھڑے ہو کر آقا کا شان بیان کرتا ہوں، فیصلہ ان عوام کے ہاتھ میں دے دو کون نبی کو ماننے والا ہے اور کون نبی کے نام پر اپنے پیٹ کو پالنے والا ہے۔ آپ نے ایک چیز کو مقصد بنا کر پوری دنیا میں ہمیں بدنام کیا، ہم اس چیز کو مانتے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم آقا کی پیدائش کو مانتے ہیں، آقا آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، حضرت محمد مصطفیٰ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہاشم کے خاندان کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے دو بیٹے دیے، ایک کا نام اسحاق، ایک کا نام اسماعیل۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہم اس کو مانتے ضرور ہیں، اسے شریعت کا حصہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز سے کوئی دین کا مسئلہ تو بتاؤ۔ آج دنیا اس چیز کے اندر آقا کی سیرت بھول گئی، آقا کی صورت بھول گئی، آقا کے قرآن کو چھوڑ دیا، آقا کی عزت و عظمت کو چھوڑ دیا، آپس میں آ کر ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع ہو گئے۔ آقا کی سیرت پہچانو، آقا کی صورت پہچانو، اللہ نے کیا صورت دی، کیا رفعت دی، کیا منقبت دی۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے اٹھے، اللہ رب العزت نے آسمانوں میں بلانے کا ارادہ کیا، پھر کیسی شان تھی۔ حضرت مائیں اور آپ چلتے ہیں، کسی کے مہمان ہوتے ہیں، جب اس کی بیٹھک میں پہنچتے ہیں، اس کے گھر میں پہنچتے ہیں، جتنا محبوب اچھا دوست ہو کہتا ہے جناب جوتا اتاریے، پھر تشریف لائیے، ہم بھی جوتا اتار دیتے ہیں، پھر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے آقا کو اللہ نے کیا شان دی، کیا عزت دی، کیا رفعت دی۔ حضرت جبریل بلانے آئے تو رسول سوئے ہوئے ہیں، اللہ کیسے جگاؤں، آج میرے مدنی کو ایسے جگا کہ دنیا بھی رش کرے، اللہ کیسے جگاؤں، اپنے منہ کو میرے نبی کی ایڑیوں کے ساتھ لگا، دنیا کو پتہ چلے نوری کا مقام یہ ہے کہ نبی کے قدم چوم رہا ہے۔ نبی کا مقام کیا ہے، آقا میرے پاس تشریف لائیے۔ اللہ کیسے آؤں، جو مکہ کے موچی نے مجھے جوتا سی کر کے دیا تھا،
مکہ میں چھوڑ کے آؤں یا لے کے آؤں؟ اللہ کہتا ہے محمد خود بھی تشریف لا، جو تیرے پاؤں میں جوتا ہے آج وہ بھی تشریف لائے۔ حضرت پھر مجھے اجازت دے، مجھے کہنے دے، یہ زمین نیچے ہے، آقا بھی اوپر، آقا کا جوتا بھی اوپر، مسجد نیچے ہے، آقا بھی اوپر، آقا کا جوتا بھی اوپر، پھر کہنے دو انسان نیچے ہیں، آقا بھی اوپر، آقا کا جوتا بھی اوپر، پھر کہہ دیجئے مکہ اور مدینہ کو نیچے چھوڑ دے، آقا بھی اوپر، آپ بھی کہہ دے آقا اوپر، آقا کا جوتا بھی اوپر، پھر مجھے کہنے دو پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان نیچے، حتیٰ کہ 7 آسمانوں کو میرے آقا نیچے چھوڑ گئے، آقا بھی اوپر، آقا کا جوتا بھی اوپر، پھر میں یوں کہوں تو برا نہ ہوگا، سب نبی نیچے، آقا اوپر، آقا کا جوتا اوپر، سب فرشتے نیچے، آقا اوپر، آقا کا جوتا اوپر، پھر مجھے کہنے دے سدرۃ المنتہا پہ جبریل نیچے، آقا اوپر، آقا کا جوتا اوپر، پھر مجھے کہنے دے عرش معلیٰ نیچے ہے، آقا اوپر، آقا کا جوتا بھی اوپر۔ سبحان اللہ۔ ہم آقا کو اتنا مانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں کہنے دیں گے جب خدا کے پاس میرے نبی گئے، نبی اور خدا ایک ہو گئے، یہ بھی نہیں ہے۔ وہ خدا ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ خدا کے بعد پہنچنے کے بعد نبی نبی رہا، خدا خدا رہا۔ نہ اللہ نے اپنا کام نبی کو دیا، نہ نبی نے اپنا کام خدا کو دیا۔ جو خدا نے آقا کو عزت اور عرفت اتنی اونچی دی کہ عرش بھی نیچے، آقا بھی اوپر، آقا کا جوتا بھی اوپر، ہم تو اتنا مانتے ہیں۔ پھر ہمیں ایک چیز پر تانا نہ دیا جائے کہ آپ آقا کی سیرت کو نہیں مانتے، آقا کو اپنے جیسا مانتے ہیں۔ وہ بے وقوف آدمی ہے جو آقا کو اپنے جیسا تصور بھی کرے۔ ہم تو آقا کو اتنا مانتے ہیں، آقا وہ جس کا انتظار ابراہیم کرے۔ حضرت دو واقعے سنا کے بعد دو باتیں حضرت آدم فرماتے ہیں۔ حضرت آدم نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت آدم نے کہا بیٹا اگر دنیا میں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کوئی پریشانی پڑ جائے تو آقا کا محمد رسول اللہ کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا، اللہ ضرور دیں گے۔ حضرت آدم کے بیٹے پوچھنے لگے اے اللہ، اے میرے ابا، آپ یہ تو بتائیے محمد کون ہے؟ ہم تو نہیں جانتے محمد کون ہے۔ حضرت آدم کہنے لگے جب اللہ رب العزت نے میرا ڈھانچہ بنایا، اللہ رب العزت نے میرے اندر روح پھونکی، جب میری آنکھ کھلی، میری آنکھ کھول کر کے عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں عرش معلیٰ پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں اسی وقت پہچان گیا کوئی ایسی عظیم ہستی آنے والی ہے جس کا نام اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر حضرت آدم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پیدا کیا، مجھے وجود دیا اور میں نے جنت دیکھی۔ جب میں جنت پہ جانے لگا، جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچا تو وہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں ایک قدم اور جنت میں داخل ہو گیا، میری نظر پڑی جنت کے درختوں پر، میں نے دیکھا درختوں پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں نے ان درختوں کی ٹہنیوں کو دیکھا، ٹہنیوں پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب میں نے ان ٹہنیوں کے پتوں کو دیکھا، پتوں پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں اور آگے چلا، میں نہروں پہ پہنچا، نہروں کی زمینوں پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نبی تو وہ ہے جس کو حضرت آدم نے اپنی اولاد کو وصیت کی اگر دنیا میں پریشانی آئے اس نبی کا واسطہ، اس نبی کا وسیلہ
اللہ سے جو مانگنا اللہ ضرور دے گا۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کا تذکرہ حضرت نوح کی کشتی میں ملتا ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کا تذکرہ حضرت ابراہیم کی قوم میں ملتا ہے۔ نبی تو وہ ہے جس کا تذکرہ حضرت اسماعیل کی قوم میں ملتا ہے۔ نبی تو وہ ہے جس کا تذکرہ حضرت اسحاق کی قوم میں ملتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے بھی میرے نبی کا اعلان کیا۔ ہر نبی آ کر میرے نبی کا اعلان کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو یہ عزت و عظمت دی۔ اگر حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا، بخشش ملی، تو میرے نبی کی وجہ سے اس دنیا کو وجود ملا۔ میرے نبی کی وجہ سے آسمان کو بلندی ملی۔ میرے نبی کی وجہ سے سورج کو روشنی ملی۔ میرے نبی کی وجہ سے زمین کو وسعت ملی۔ میرے نبی کی وجہ سے اللہ نے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرایا۔ میرے نبی کی وجہ سے پھر اسی زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ میرے نبی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ میرے نبی کی وجہ سے فرشتوں کو عزت ملی۔ میرے نبی کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا۔ میرے نبی کی وجہ سے آئیے اس نبی کا تذکرہ عام کرتے ہوئے، اپنے عقیدے کو سنوارتے ہوئے اور میرے عقیدے کو سمجھتے ہوئے یہ عزم لے اٹھے کہ ایک شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ ایک شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر۔ تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر۔ قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کو ڈرتا ہے۔ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ دل سے یہ کہہ کے آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں۔ جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے اب شولوں کی ادائیں پہنی ہیں۔ یہ جان کا فقصہ یاد کے اب سلنے گلنے والے ہیں۔ ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے کھینچ سکے۔ جتنا ہم سے الجھیں گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔